الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم بزرگان محترم اور عزیزان اکرام حاضرین و حاضرات، یہ ہمارے اور آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب العالمین نے اپنی توفیق خاص سے اس نسبت پر ہم کو آپ کو جمع فرمایا جو ظاہری اعتبار سے ہمارا عنوان علم میں اضافہ نہیں یا پھر ثواب کی نیت نہیں، بلکہ آنے والوں کی نیت یہ کہ ہم جن کے غلام اور جن کے نام لیوا ہیں، دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی باتوں کو سننے کے لیے اور اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل سے بڑھ کر نیت ہوا کرتی ہے، اس لیے یہاں پر نیت کہ اعمال کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کے درجات کو رکھا ہے کہ نماز پڑھو تو اس پر یہ ثواب ہوگا، روزہ رکھو تو اس پر یہ ثواب ہوگا، سنت پر چلو تو یہ ثواب ہوگا، صدقہ دو تو یہ ثواب ہوگا، مسجد بناؤ تو اس پر یہ ثواب ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی عمل کرے تو اس ثواب کی کوئی لیمٹ رب نے قائم نہیں فرمائی، کیونکہ یہ وہ عنوان خدا کے پاس میں ہے کہ ہر عمل کے لیے تو مقرر فرما دیا کہ یہ اس کے لیے، یہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کی یہ لیمٹ ہے، اس کی یہ لیمٹ ہے، اس پر جنت ملے گی، جنت کا یہ درجہ ملے گا، جہنم سے بچائے جاؤ گے، 70 گنا زیادہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کی بات ہے، قرآن و حدیث کے اندر میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی کوئی ثواب کی لیمٹ خدا نے مقرر نہیں فرمائی، اور وہ عمل ہے صرف میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اور اس محبت کے لیے آدمی ہر اس عمل کے اندر میں جس میں محبت کا اظہار ہو، ہر وہ عمل جس میں میرے آقا کی محبت کا اظہار ہو، بلکہ یہ رخ تو وہ رخ ہے، اللہ اس میلاد مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنے کرم سے ہر کلمہ کو عطا فرما دے۔ میرے آقا کی محبت کا رخ تو وہ رخ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کا امتی تو بہرحال امتی ہے وہ، کہ جس کو کلمے کی بنیاد پر میرے آقا کے امتی ہونے کا شرف مل گیا۔ مثل مشہور ہے کہ مرا ہوا ہاتھی 100 کنٹل کا، اسی طریقے سے اگرچہ کہ وہ فاسق و فاجر و گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے آقا کا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو قابل قدر ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میدان محشر میں میرے مصطفیٰ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہاں کے مالک میرے آقا نیک اور دینداروں کی سنت اور شریعت پر چلنے والوں کی شفاعت اور ذمہ نہیں دیا۔ رب کی بارگاہ میں رب نے پوچھا کہ میرے محبوب آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ تو کہا کہ یا اللہ دیندار اور نیک اعمال والے جو ہوں گے، نمازی، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے دینے والے، وہ تو اپنے عملوں کی وجہ سے تو ان کو نجات دلا دے گا ان کے عملوں کے بدلے میں، اس لیے کہ تیرا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس لیے میں تو اپنے امت کے دینداروں کے لیے
کہ وہ دیندار جو میری نسبت کی وجہ سے میں نے جو شریعت ان کو ادا کی اس پر عمل کرتے ہوئے تیرے رحم کے حقدار ہو چکے اور تو ان کی مغفرت فرمانے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کافروں کی؟ تو کہا کہ کافر تو وہ تیرے ہیں، میں تیرے حوالے کرتا ہوں، کافروں کی شفاعت نہیں کروں گا. تو اے میرے محبوب کی شفاعت آپ کس کی کرو گے؟ تو قربان جائے سو جانوں سے، اور خدا ہم کو آپ کو اس حقیقت کو نواز دے. یوں فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، میرے امت کی گناہگاروں کی میں شفاعت کروں گا. کون ہے دنیا میں اس شان کا کہ جو اچھوں کو تو اپنا سمجھتا ہے، اچھوں کو اپنے گلے لگاتا ہے، لیکن میرے آقا و جہاں کے مالک کی ذات واحد وہ ذات ہے، واحد وہ ذات ہے کہ جو اپنی امت کے اچھے لوگوں کو رب کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی امت کے اپنے امتیوں میں گناہگار جو ہے ان گناہگاروں کو اپنی کملی میں چھپاتے ہیں. ہائے ہائے سابقہ کے اپنی اکرام علیہ السلام بھی انبیاء ہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں نبوت کی ایک عمارت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس عمارت کی ایک ایک اینٹ کو رکھا. آدم علیہ السلام بھی ایک اینٹ ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اینٹ ہے، حضرت خضر علیہ السلام بھی اینٹ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی اینٹ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اینٹ ہے. ان نبیوں کو فرمایا کہ عمارت کی وہ اینٹیں تھی. اور جب عمارت مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، منشے خداوندی کی عمارت مکمل ہو گئی، تو ادھوری تھی 1.25 نبیوں کی عمارت اور ادھوری تھی 314 رسولوں کی رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کی اس عمارت میں جس میں 1.25 نبیوں کو خدا نے رکھا اور 313 رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور سب سے آخری اینٹ جو تکمیل عمارت کی صورت میں خدا کے منشا کو پورا کرنے والی ہے، اللہ کی منشا کو پورا کرنے والا اور اللہ کی رضا کی عمارت میں آخری اینٹ بنا کر رب العالمین نے مجھے دے دیا، اور میں ہوں کہ میری وجہ سے دین کی تکمیل ہوئی ہے اور عمارت نبوت مکمل ہوئی ہے. کیا ہوا ہے؟ میرے آقا کی یہ عظمت ہے کہ جس پر انبیاء عرش کیے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل میثاق کی آیتوں کو اتارا اور ہر نبی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ارواح عالم میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع فرمایا جس میں کوئی دوسرا غیر نبی نہیں تھا، صرف انبیاء تھے. کتنا پاک مقدس بننا ہوگا. اور صرف رسول تھے، رسولوں کی مسندوں کو اونچا رکھا گیا، انبیاء کی کرسیوں کو لیول میں رکھا گیا. ان سارے انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ افروز ہو کر فرمایا اہل میثاق کی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اے رسولوں اور اے نبیوں کہ تم کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور ایک مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور وہ مقصد اور تمہارا اس وقت تک تکمیل نہیں، اس لیے کہ خدا کی رضا کی عمارت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، نارے پاک مصطفیٰ ہے. نبیوں کو اللہ نے کہا، رسولوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن مکمل بنا کر نہیں، مکمل عمارت تو نہیں ہے. اے موسیٰ تمہاری نبوت کا اعلان اور رسالت کی عظمت اپنی جگہ لیکن مکمل نہیں تھا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو بھیج رہا ہوں لیکن جانے کے بعد میں تم مکمل بن کر نہیں گئے ہو، بلکہ میں تمہیں عمارت کا اینٹ اور حصہ ضرور بنا رہا ہوں، لیکن میں ایک کو دنیا میں ایسا بھیجنے والا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا تاکہ سمجھ میں آ جائے. لیول کی بات کروں، قرآن مجید کی آیت اگر آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤ تو تعریف آپ کر لیں گے ماشاءاللہ کیا بیان اور کیا قرآن کی آیتیں اور کیا حدیث کے حوالے اور کیا بخاری اور مسلم کی. لیکن مطلب تو یہ ہے کہ کم از کم ان مجلسوں کے اٹھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم مجرم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں. وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اپنے محبوب کی محبت کا تھا، اس حق کے ادا کرنے میں ہم قصوروار ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے رضا کی عمارت کے اینٹ ضرور ہو لیکن موسیٰ تم مکمل عمارت نہیں ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مکمل عمارت اسی لیے تو میں انبیاء کا اجتماع لگایا ہوں. آج میلاد مصطفیٰ کے لیے ہم کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا. اور میرے عزیزم شاہی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ یہاں آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے. خدا بھوکوں کو کھانا دے دیتا ہے، ننگوں کو کپڑے دے دیتا ہے اور بے زبان پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. واقعتاً ہمارے زندوں کے اندر خدا کی رب کی بارگاہ میں شمار ہے. اس کے لیے ہماری روح کو غذا دینے کے لیے اپنے محبوب کی میلاد کی محفل نے یہاں پر بھیج دیا، محبوب کی میلاد کی محفل میں بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کے در میں جاؤ، جاؤ نوح اپنی قوم کے در میں جاؤ، اے قوم اے نبی شعیب علیہ السلام تم جاؤ اپنے علاقے اپنے خاندان کے در میں، اے موسیٰ تم جاؤ بنی اسرائیل میں، اے عیسیٰ تم جاؤ اپنی قوم میں اپنے وسیع نینوا کے در میں، اور جا کر کیا کرو کہ میں نے تم کو نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن اپنی رضا کی عمارت مکمل نہیں بنائی، بلکہ تم جاؤ اپنا حصہ ادا کر دو. نوح علیہ السلام تشریف لائے، اس عمارت کے بنانے کے لیے اتنا حصہ ادا کیا کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ صبح نکل جب اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قوم عظمت کو نہ جان کر مخالفت میں آ کر پتھراؤ کرتی، اس انداز سے پتھراؤ کرتی کہ شام ہونے تک قوم کے پتھروں کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام دب جاتے، زخمی ہو جاتے. غروب آفتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتے کیوں؟ عمارت بنانے کے لیے مزدوروں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور عمارت کے بنانے کے بعد مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے. میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں انبیاء کرام علیہ السلام کی، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام ہمارا عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا اتنا مضبوط اور پکا ہے کہ ہمارے آقا حضور پیغمبر غوث الاعظم اور غنی نواز یہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء مل کر ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور تمام صحابہ مل کر ایک حضرت نبی تک نہیں پہنچ سکتے. تو دور تک ہمارے عقیدے میں یہ کمی نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں اپنی زبان سے خدا نخواستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آئے اور چلے گئے، نعوذ باللہ وہ ایسے ہی تھے یا بشر تھے، لعنت ہو ایسے عقیدے پر. ہم کو یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ جی کی نظر عنایت کے ذریعے سے عقیدے کا یہ کمال ملا ہوا ہے. اب اس عقیدے کو رکھتے ہوئے کہ نبی اور رسول کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے مقامات کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. نبی نبی ہے، رسول رسول ہے. اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. عرض جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا، یا اللہ مجھے معاف کرنا بے ادبی کے لیے نہیں بلکہ بات کے سمجھنے کی رس کر رہا ہوں. اللہ نے بھی امت کو بات کے سمجھنے کے لیے کبھی مکڑی کے جالوں کی مثال دی، اور کبھی فرعون لعنتی کی مثال دی، کبھی شیطان کی مثال دی. مثال ایز ایگزامپل اور تمثیل ہے یہ. اب عمارت اللہ کو اپنے رضا کی بنانا ہے. اب اس عمارت کے بنانے کے لیے سوالات نبیوں 313 رسولوں کو اللہ نے بھیجا، اور کیا فرمایا کہ جاؤ اور محنت کرو اور اینٹوں کو جماؤ. اور ان نبیوں نے ایسی محنت کی، ایسی محنت کی اپنی جنت کے لیے نہیں کہ نبیوں نے جو قربانیاں دی جنت کے واسطے وہ جنتی بن کر آتے ہیں. یہ کون سے پاگل پن کی بات ہے کہ تیری محنت کے اوپر تیری جنت ملے گی؟ اے ایمان والے ذرا روح کو سنبھال. کسی کو عبادت پر جنت نہیں ملتی بلکہ نسبت مصطفیٰ پر جنت ملتی ہے. کہ امت میں دھوکہ پڑ گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبادتوں سے ہم جنت کو حاصل کریں گے. منہ کی کھا جائے گا اور سرٹیفکیٹ بدل دیا جائے گا. وہاں پوچھا جائے گا کہ سند کیا لے کر آیا ہے، سند کیا لے کر آیا ہے. جنت عبادتوں پر نہیں ملتی بلکہ نسبت پر ملتی ہے. کیونکہ خلقت کی تخلیق اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا اپنے محبوب کے صدقے میں، محبوب کی وجہ سے. اور مالک بنا دیا میرے مصطفیٰ کو. کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے آقا کے بارے میں عقیدے کو ہم کم رکھیں. اللہ سے لے کر دیتے ہیں. اللہ نے میرے آقا کو اتنا ادھورا نہیں رکھا.
بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ضرور ہوں لیکن رب نے مجھے مالک بنا دیا ہے دنیا اور آخرت کا۔ اب جنت بھی کسی کو ملے گی تو میرے مصطفیٰ کے دینے سے ملے گی، اور کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو میرے مصطفیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، رب کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں۔ اگر کوئی رب کی نافرمانی کر کے بھی میدان محشر میں پہنچے، اور ایک شعر کسی نے پڑھا، میرے عزیز نے شاید اکبر صاحب پڑھے تھے کہ میدان محشر بہانہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے ظاہر کرنے کا۔ کیا مطلب ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا شافی المسلمین کون ہیں، تو یہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے۔ رب جہنم میں بھیجا ہوگا لیکن جہنم سے جن کو رب جہنم میں بھیجے ان کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچانے کا اختیار میں ملے گا کس کو؟ وہ تمہارے اور میرے آقا محمد رسول اللہ جن کے میلاد کی محفل میں آنے کی سعادت تم کو ملی ہے۔ دل کو کھول کر سنو، علم میں اضافے کے لیے مت سنو اور وقت گزاری کے لیے مت سنو، بوجھ بن کر اور اضافے وقت کے لیے مت سنو، بلکہ توبہ کے لیے سنو اور دل میں محبتوں کے پیدا کرنے کے لیے اور انابت کے ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کی نارے پاک پر اپنے سجدے کو کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ میں سنو۔ رب جو بھیجا ہوگا جہنم میں، لیکن میرے مصطفیٰ اس کو کافر ہے، کفر کیا ہوا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، رب کہہ دیا، لیکن میرے آقا کی نگاہ کرم پڑے گی تو درمیان میں آ جائے کہ رب کے پاس میں، یا اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا تھا اور اس نے انجانے ناجانے کے اندر میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، تو رب کہے گا کہ ہاں میں نے تم کو اختیارات دے دیے ہیں، جنت کا مالک بھی تم کو بنا دیا میرے محبوب، اب جن کو چاہو جنت میں داخل کر دو۔ میرے آقا کی صفات کو خدا رد نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر خدا، اور آگے کا راز نہیں کھولتا ہوں، آگے کا راز کھولو تو جلی ہو جائیں گے، جلی ہو جائیں گے۔ سنبھل کر چلو، اور سنبھل کر چلنے کے لیے کیا ہے کہ ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ کی بندے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ میرے مصطفیٰ کے بندے بن جاؤ۔ ہماری دنیا اور آخرت، ہمارا دین و دھرم اور ہماری ایک ایک سانس اور ہماری خواہش کا مرکز، ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ وہ کچھ ہو جائے مجھ سے، ہم مصطفیٰ کے بن جائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھیجے گا جہنم میں، لیکن یہ بات ذریعہ موٹی عرض کر رہا ہوں جہاں سننے کو نہیں ملے کہ عام طور پر آپ کو اہل علم کے مجموعوں میں بھی یہ باتیں عام طور پر نہیں ملتی، تو اعتراض کا پیدا ہونا چونکہ سنے ہوئے لوگوں اور علم والوں کے لیے تو یقینی بات ہے۔ اللہ بھیجے گا جہنم میں، اللہ فیصلہ کرے گا بدبختی کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار عطا فرما دیں گے کہ تم اگر چاہو تو میں ان کے فیصلوں کو بدلنے کا اختیار بھی میں تم کو دیتا ہوں۔ صرف آخرت میں میدان قیامت میں وہاں پر تو دیکھیں گے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اظہار، خدا کی قسم جو ان کے چاہنے والے اور ان کی محبتوں کو لیے ہوئے میدان محشر کے اندر پہنچیں گے، وہ تو اپنے حبیب کے چرنوں کو دیکھ کر اور شفاعت کے انداز کو دیکھ کر اور اس کے سوال و کیفیات کو دیکھ کر وہ تو مدہوش ہو جائیں گے کہ جس نبی کے میلاد میں ہم پہنچ کر مٹھائی اور لنگر کھا کر خوش ہوتے تھے اور لائٹیں لگا کر خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں کر کے خوش ہوا کرتے تھے اور محفلوں میں جا کر اپنے بچوں کے سامنے شریک ہو کر خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، لیکن قیامت کے میدان میں دیکھ لیں گے کہ جب اپنے آقا کے حقیقی نظاروں کو جو رب کی طرف سے اختیار دیا جائے گا اس کو دیکھ کر وہاں پر تو مدہوش ہو جائیں گے وہ امتی اور وہ ایمان والے، ان کو خود کا ہوش نہیں ہوگا، اور پھر وہاں پر رحمت للعالمین کی رحمت سے بچ کون سکے گا؟ کون بچ سکے گا؟ بدبخت صرف وہی ہے جو میرے آقا کے معاملات میں اپنے عقیدے کو خراب رکھے، محروم تو وہی ہے۔ کیوں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک سے دلیل دو کہ جس وقت میرے آقا جہاں کے مالک جو میلاد کی خوشیاں جہاں چل رہی ہے مبارک ہے وہاں شریک ہو، اپنے بدبختی کا ثبوت مت دو اور اپنے محروم ہونے کو اپنے آپ کو سند مت لے لو، بلکہ یہ دنوں کا اصل عمل تو یہی ہے
ایمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ محفل میلاد کا مہینہ اور میلاد مبارک کا مہینہ، یہ مہینہ تو ایمان والوں کے لیے خوشیوں کا ہے، اور اپنے ایمان کا ثبوت یہی ہوگا کہ ہم ان خوشیوں کے اندر میں 24 گھنٹے مسرور اور خوش رہیں، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی۔ اور جو میرے آقا کی ولادت مبارک پر خوش ہوں، کتنے بدنصیب ہوں گے۔ خدا میرے اور تمہارے عقیدوں کو پاک و صاف فرمائے۔ یا رسول اللہ، ایک نگاہ اپنے مجد پاک اولیاء اور غلاموں کی اور اپنے آل کے صدقے میں ہم سب کے عقیدوں کو پاک و صاف فرما دے، پاک و صاف فرما دے۔ اب جو پہچان کے اندر میں یہ بنا لے کہ یہ میلاد مبارک کے اہتمام، یہ مجالس میلاد کیا ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے، اس پر کتنا ثواب ملے گا اور کیا ضروری ہے، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، تحقیق تو کام وہاں کی جائے گی جہاں شک ہے۔ جہاں شک نہیں ہے وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں اعتماد ہوگا وہاں پر بھی شک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شک کرے گا تو بد اخلاق قرار دیا جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی ولادت پاک کے اندر میں کتنا اوجھا عقیدہ ہوگا، کتنی بدنصیبی کا ثبوت ہوگا کہ یہ مسلمان خود یہ سوال کرے کہ میلاد کا ثبوت ہے کہ ربیع الاول کے اندر میلاد کی محفلیں کیوں سجائی جائے اور خوشیاں کیوں منائی جائیں اور کیوں خوشیوں کا اظہار کیا جائے اور کیوں مسجدوں کے اوپر لائٹیں ڈالی جائیں اور کیوں اتنا اہتمام کے ساتھ میں مجالسوں کو کیا جائے اور کیوں لنگروں کو تقسیم کیا جائے اور میلاد مصطفیٰ کے عید کے لیے نئے کپڑے کیوں پہنے جائے اور جشن کیوں منایا جائے۔ اے بدنصیب، اگر تجھے ایمان والوں سے اور قرآن سے اگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ شاعر نے یہ بات اپنے ایک شعر کے اندر میں کہی، کیا کہی انہوں نے کہ قرآن ہے نعتیہ دیوان رب کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب ہے جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ کہاں چلے گی نوٹ کے چلے گی؟ اچھا باہر کے جاؤں، ہاں ذرا رہتا اس کرنٹ کہہ دینا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا وہاں پر، مشاعرے میں 3 گھنٹے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قلب کے زر کے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں ہوش رہے گا جب کچھ اپنے ذوق کی باتیں ہوگی تو وہاں پر بور آدمی کو نہیں ہوتا۔ یہ تو مزاج کی پہچان ہوتی ہے، کیا ذوق ہے، کیا مزاج ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اصلاح کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ اصلاح ذرا گہری ہے تو پھر اس کے لا کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ عقیدوں کو زن کے دور کرنے کے لیے جب اگر یہ اوپر کا ہے تم کو اس آسانی کے ساتھ میں نہیں نکل رہا ہے، دستی جو اوپر کا اوپر کوئی دہی اور دودھ لگا ہوا ہے پانی سے دھولو نکل جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن اور گہرا لگا ہوا ہے تو پھر اس کو کیا کرو کہ تھوڑا سا پٹک دو نکل جائے گا۔ لیکن اگر آئل کا اگر دھبے گہرے پڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کو تو پتھر پر پٹکنا پڑے گا، ابالنا بھی پڑے گا۔ اگر ہماری اپنی اصلاح کے لیے اگر یہ چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر مرنے سے پہلے قبر کے سجدوں میں پہنچنے سے پہلے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ جن کے عقیدے خراب ہو جائیں ماحول کے اثرات کی وجہ سے، پھر زن کے یا اس طریقے سے میں کہ اگر گہرے اگر دھبے پڑ جائیں تو پھر اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ کیا راستہ یہ ہے کسی صاحب نسبت کی نسبت کو حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد راستہ پھر وہ نسبت ہے جہاں پر تمہارے غم کے دھبوں کو دور کرنے کا نظام ہے، ذکر بھی جو ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، ذکر کے قلب کے اوپر جھٹکا مار کر جب ذکر کے نظام کے اندر میں چلو، گھر میں ہو، خانقاہ میں ہو، مسجدوں میں ہو، جہاں ذکر کی مجالس سے ہو، وہاں پر اپنے قلب کے زن کو دور کرنے کی نیت کے ساتھ میں ذکر اگر کرو، ذکر کرانے کی نیت سے نہیں بلکہ ذکر کرنے کی نیت کے ساتھ میں، اور اس انداز سے کہ اپنے دل کی طرف میں رک کر کے لا الہ الا اللہ ضرور کا ذکر، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کا زن دور ہو جائے گا، پھر نور داخل ہوگا اور روحانیت پیدا ہوگی، پھر تمہارا رخ اور میلان پھر اس طرف میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔
خیر انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے ان نظاروں کو امت کے سامنے کھولے گا کہ میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے کون کون مستفید ہوں گے، کون کون مستفید ہوں گے۔ ہم تو نام لیوا غلام یہ سمجھتے ہیں کالی کملی میں میرے مصطفیٰ کے مجھے چھوٹنے کا موقع مل جائے گا۔ بے شک عقیدہ اور یقین رکھے، اگر کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اگر زندگی گزر جائے، اگر خود عقیدیاں ہمارے قریب میں نہ آئے، اگر چاہے کہ بدعمل ہو بے عمل ہو، وہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے، لیکن اپنے معاملے کو میرے مصطفیٰ سے خراب مت کرو۔ کیوں کہ بخشش کروانے والی ذات، شفا کے دلانے والی ذات اور معاف کروانے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے معاملے کو یہاں سے نہیں، یہاں پر خراب مت ہونے دو۔ یہاں اگر خراب ہو جائے گا تو پھر یزیدیوں کے پاس میں اللہ کو راضی کرنے کے سارے اعمال تو تھے، منافقین کے پاس میں تلاوت اور ذکر و اذکار اور بہت کچھ اعمال تو تھے، لیکن معاملہ کا خراب تھا، میرے آقا کی تعظیم اور عظمت میں خراب تھا، تو وہ منافق ہو کر جہنم میں پہلے جائیں گے، یزیدی بن کر جہنم فی نار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اپنے اعمال اور اپنی سنت و شریعت پر عمل کرنا۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے میرے آقا کی نسبت سے، میرے آقا کی نسبت اور میرے آقا کے معاملات میں یہاں گڑبڑ مت ہونے دو۔ اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ اگر یہ نہیں بچے گا تو 60 کروڑ برس کے عبادت اور سجدے اور تمہاری ریاضت اور تمہارا مجاہدہ اور تمہارا رونا اور پڑھنا بیکار ہو جائے گا، وہاں قویت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں رب نے کہہ دیا جو میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہزار کوشش کر لو میرے بچوں، آسان قربان دے دیا ہو، اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، راضی کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، لیکن یاد رکھنا نہیں ہوتے ہیں میرے آقا سے، اس امید مت رکھو۔ لیکن مصطفیٰ ناراض ہو جائے تو خدا میرے مصطفیٰ کو راضی نہیں کروائے گا، نہیں کروائے گا۔ منافق بنا کر کان پکڑ کر نکلوا دے گا، یزید بنا کر دنیا کے سامنے لائن اور مردودوں میں شامل کر دے گا، عبادت کرنے والے ہو کر میرے آقا کی گستاخیوں میں دھڑام سے دنیا کے انسانوں کے سامنے باتیں کہیں گے، اور ان کی باتوں کو سن کر محسوس ہوگا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جن کا ایمان قرآن پاک کی آیاتوں پر ہے، جو آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی زبانوں سے میرے آقا کے بارے میں بے ادبیاں اور گستاخیاں تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہزار کوششیں کر لو، ہزار کوششیں، گناہ کرو نہیں کہہ رہا ہوں میں، گناہ گار تو ہے، کلو بنی آدم خطاؤون، کہ ہم خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار ہیں، ہے نا؟ لیکن ہزار کوشش کرو کہ مصطفیٰ مجھ سے نہ روٹ جائے، میرے اور میرے آقا کی نسبتوں میں کوئی فرق نہ آ جائے، دل کا تار ناغن باغ مصطفیٰ سے ہر سیکنڈ میں جڑا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہے تو ایسا محسوس ہو کہ میں اپنوں کو یاد کر رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو کنیکٹڈ ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو، درمیان میں کاربن کو مت آنے دو۔ وہاں پر اگر یہ کاربن آ رہا ہے، اور بھی نبی اور بھی پیغمبر تھے، یہ بھی تو نعوذ باللہ ان جیسے بس کاربن آ گیا۔ جب نبیوں کو برابری پر لانا کاربن ہے، رب کی بارگاہ میں مردودیت کی علامت ہے، تو پھر کسی بشر کے مقابلے پر میرے آقا کو سمجھنا کتنی بڑی گمراہیت ہے، کھلی ہوئی گمراہیت ہے یہ۔ اور جب اس گمراہیت کا مبتلا ہونے کا اعلان کرے پھر بھی اس کو ہدایت یافتہ سمجھنا، اعتراض مت کرو لیکن اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ میرے آقا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرما دی، کیا فرما دیا کہ میرے محبوب کو تم اور انبیاء اکرام اور رسولوں کی طرح سے مت سمجھو، بعضهم بعض، کہ ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی۔ اور میرے آقا کا معاملہ جہاں پر آیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ میں کلمے کے اندر میں موسیٰ تھے علیہ السلام، تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ایسے ہر نبی کے ساتھ میں ہر صفت کو دیا۔ لیکن جہاں پر میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو وہاں پر دنیا کی خلقت سے پہلے عرش الہی کے اوپر جس کو پڑھنے والے نورانی نبی حضرت آدم تمہارے میرے اور باپ، جو سب سے پہلے میرے آقا کے وجدان اور معرفت کو حاصل کیا، وہاں عرش الہی پر جو پڑھا تھا یہ قرآن کے اندر میں نہیں بلکہ عرش الہی پر ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، عرش الہی پر جو تعلیم امت کو دی گئی جس کے پڑھنے والے سب سے پہلے حضرت آدم
نبی اور پیغمبر، انہوں نے کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا تھا کہ کیسے تھے، کیا تھے، کیا ہوا، کتنے اختیارات، کتنا ہی مانو، اتنی محبت نہ کرو اور اتنا، یہ نہیں پڑھا، بلکہ راز پڑھ لیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور بتا دیا ہم کو۔ اس لیے پہچان مصطفیٰ کا رخ انبیاء سے ملے گا، رخ ملے گا، خالی حقیقی پہچان کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا رب جانے، اور رب کیا ہے خدا کی قسم صرف میرے مصطفیٰ جانے۔ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے عرش الہی پر پڑا تھا، کیا پڑا تھا؟ بتا دیا زمین کے اوپر جو سب سے پہلا درس معرفت، درس دین اور درس توحید اور درس اللہ کی رضا کا راستہ جو آدم علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا، آدم علیہ السلام اپنا کرنا بعد نے پڑھایا، لیکن اس سے پہلے اپنی اولاد کو جس بات کا درس دیا کہ اے آدم، آگے اتنا رویا کہ آنکھیں اندھی ہو چکی اور پھر دیدے پلٹ کر سفید ہو چکے، گھاس پھوٹ چکی اور پھر حالت کمزور ہو چکی۔ اللہ رب العالمین نے رحم کھا کر دل میں یہ القاء فرمایا کہ آدم، تمہارے یہ رونے پر، تمہارے یہ سجدوں کے اوپر رحم کھاتے ہیں اور تم کو راستہ بتاتے ہیں۔ معاف کرنے والا تو رٹھانا کرنا تھا نا۔ اب ہم یہ سوچتے کہ ہمارے گناہ ہماری توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ غفلت میں ہے بچے، زندگی بھر کی نافرمانیاں ایک حج کر کے آ جائیں گے، معاف ہو جائے گی۔ غفلت میں ہے بچے، ابھی نابالغ بچہ ہے تو ذرا کسی بالغ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر اپنے کلمے کا اظہار کر تو تجھے رمز و رماز بتائے گا۔ رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھ کر یہ سمجھ لے کہ تو متقی بن گیا۔ اس کا مطلب میرا دین کے اعمال کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، لیکن اس میں جو خدا کی بارگاہ کے اندر میں جو قبولیت کی روح ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل فرما کر فرمایا کہ جب معاف فرمانے کا ارادہ ہے تو کہنا تھا کہ آدم تو بھی تو نبی ہے، پیغمبر ہے، بلکہ جتنے اعلیٰ ہیں میرے محبوب خاتم النبیین، آپ ہی کے ظاہری طور پر بشریت کی صورت میں آپ ہی کی بنی آدم میں آئیں گے، اس پر میں احسان کرتا ہوں، میں تم کو معاف کر دیا۔ نہیں، معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا کیا کہ صرف رخ بتایا۔ کون سا رخ بتایا؟ رخ یہی بتایا کہ القاء فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کہ ان کے وسیلے سے تم میری بارگاہ میں دعا کرو، ان کے وسیلے سے۔ اللہ ڈائریکٹ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ والے خطرے میں ہے۔ مچھلی کی گل ہے یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نرم نیوالا سمجھتی ہے مچھلی۔ مچھلی پکڑتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے نا، پکڑے کہ نہیں پکڑے؟ ڈائریکٹ کا کانسیپٹ وہاں پر رب کا معاملہ، میرے مصطفیٰ کو نظر انداز کرنے کا کانسیپٹ رب کے پاس میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو نبیوں کے لیے ہوتا تو ڈائریکٹ نبی سے زیادہ کوئی اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی منشا کو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ کا نبی سے اور رسول سے زیادہ مقرب کوئی 15ویں صدی کا مسلمان بن سکتا ہے، کوئی پیر اور کوئی شریعت پر چلنے والا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ خدا کے پاس میں ڈائریکٹ کا کانسیپٹ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ انگلش میں بولنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مکے کی آواز میں تو سمجھ جاتے ہوں گے، سمجھانے کے لیے ہے، یہ علم اضافے کے لیے نہیں ہے۔ ہم کوئی حوالے اور تقریر نہیں کرتے، بلکہ میرے بچوں زمین جوت کر فصل کر کے کھانا اور کھلانے کا نظام خانقاہ محمدی کا ہے۔ ڈائریکٹ کا کانسیپٹ خدا کے پاس میں ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر نبیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، رسولوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اور آج جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رب سے، تو رب تو کہے گا کہ میں تجھے تیرے سامنے کہاں آیا، تو مجھے کہاں دیکھا، میں تجھے کہاں قرآن دیا، اور میں کہاں تجھے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ ڈائریکٹ کدھر آ رہا ہے ادھر؟ ڈائریکٹ کا کانسیپٹ اگر ہوتا کچھ جو یہ کہتے ہیں بیچارے نادان کہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ قرآن اور ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ، وہ سمجھ لینا کہ ڈائریکٹ کی چکر وہ کل ہے مچھلی کے لیے۔ جب ایسے اٹکے گی تو پھر 7 طبق کھل جائے گی جب پانی کے باہر آئیں گے۔ وہ کانسیپٹ ہے نہیں خدا کے پاس ڈائریکٹ کا۔ اگر ڈائریکٹ کا کانسیپٹ ہوتا، اگر وہ کچھ رہتا،
میں بھی جان دو نا ٹھیک ہے نا کہیں وہ ہوتا اللہ مغفرت نہیں کرتا نا. جو حق ہے وہ حق ہے. حق کو چھپانا جرم ہے, حق کو بتانا حق کا حق ہے, چاہے کوئی مانے نہ مانے. ڈائریکٹ کا کانسیپٹ خدا کے پاس میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو 15ویں صدی کے مسلمانوں سے زیادہ تو اللہ نبی کو رسول کو دینا چاہیے تھا, نبی اور رسول کو دینا چاہیے تھا, تھا کہ نہیں تھا. آدم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر پر ساری عصمتیں بنی آدم نہیں بلکہ انبیاء کے جتنے اعلیٰ اور سب سے بڑا اعزاز یہ کہ میرے آقا و جہان کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی آدم کے اندر میں صورت بشریت میں تشریف لانے والے اتنے اعزاز و اکرام. لیکن آدم علیہ السلام کے رونے پر اور ان کے سجدے پر اور ان کے آہوزاری کے اوپر ٹھیک ہے چوک تم سے ہوئی اور خطا تم سے ہوئی, معاف کرنے والا میں ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیں گے. یہ کیا ہے میلاد اور یہ کیا ہے واسطہ اور وسیلہ, یہ کیا ہے بار بار درود پڑھ کے دعا کا کرنا, اور یہ کیا ہے یا رسول اللہ کہنا, یہ کیا ہے صلاۃ السلام, اور یہ کیا ہے میلاد کی محفل. اس کے بجائے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہونا. تو جلسے کر کے کتنی اصلاح کر دی ابھی تک؟ جتنا کر رہے ہیں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. جتنا جو کچھ جتنی تنظیمیں اور جماعتیں بنا رہے ہو, جتنا جماعتوں کو گھما رہے ہو, اس سے زیادہ گمراہی پھیل رہی کہ نہیں پھیل رہی ہے؟ پھیل رہی کہ نہیں پھیل رہی ہے؟ پھر کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. ڈائریکٹ کا معنی رب کا قانون نہیں ہے, اور جو رب کے قانون کے خلاف میں چلے رب اس کو نہیں ملے گا, اس کو پسند نہیں کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خدا کے محبوب, جو محبوب اتنے محبوب کے پہلے بنی آدم اور پہلے رسول اور نبی, لیکن ان سے خطا اور اس کی معافی کے لیے ہم ان کے اتنا تو نہیں رو سکتے نا. ایک دن تہجد میں رونا تو 3 دن رونا نہیں آتا, پاگل ہو. اور رونا بھی کیوں ہے بابا, رونا بھی کیوں کہ تیرے رونے سے میں گناہگار, میں کیا تھا, میں وہ گواہ بنا رہا ہے تو رونا کس کو آنا چاہیے؟ یہ تو میرا بیوہ کا رونا ہے, خود کے اوپر رونا ہی ہے. ارے اس کے بجائے رخ کو موڑ کر میرے مصطفیٰ کی محبت میں رو. خدا کی قسم ایک آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. خدا کے پاس میں تو وہ آنسو کی قدر ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں. گنا کیوں گناہ, پھر رو رہا کیوں؟ اور پھر یاد کر رہا تو میں تو گناہ کو معاف کرا دیا نا, چلو دوسرے دن پھر پہلوان بنتا ہے, سیڑھی لے کر سن لے کر پھر گردے پچھاڑا دیتا ہے, اس میں ہلے سے جا کے رشوت لے لیتا ہے, چھوٹ چھوٹ کے پھر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھتا ہے. کیوں؟ پھر تہجد پڑھیں گے معاف کرا لیں گے. وہ بھی چاروں یہ بھی چاروں, یہ چاروں لوگوں کا کام ہوگا نا, چاروں لوگوں کا کام ہوگا نا. پھر وہ کہ جس کی توبہ قبول ہوگی رب ان کو یہ توفیق دے گا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے نہیں ہوں گے. اچھا ایسے رونے والے کتنے متکبر رہتے, تہجد میں رونے والے آتے ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے آ گیا تو نظر نہیں اٹھائے بھی تو گناہگار ہے بیٹے, فاسق فاجر. کیوں؟ میں جو تہجد میں آدھا گھنٹہ بنا کر رویا ہوں, ہاں رو کے اچھا موٹی کر لیا ہوں, کہیں کو رویا, گناہ کرا کہیں کو, رو رہا کہیں کو, اور کرتے جانا پھر روتے جانا, روتی صورت پیدا ہوا ہے نا. تو رونے کا کانسیپٹ صرف میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہے. آدم علیہ السلام کا رونا کام نہیں آیا, خدا نے کام جو لایا میرے مصطفیٰ کی نسبت اور وسیلہ اور توسل. کہ آدم علیہ السلام کے دل مبارک پر القاء فرما دیا کہ میرے اے آدم میرے نبی اور میرے رسول ہو, تو رو تو کائے کے لیے روئیں گے؟ اپنے محبوب کی یاد میں, میرے محبوب کی یاد میں, یا ان کی آل کی, یا پھر غوث و خواجہ کی, یا پھر پنجتن پاک کی, مولا حسن و مولا حسین کی, سید کائنات کی, مولا علی کی یاد میں. اس میں رونا خدا کے پاس قابل قبول ہے. پھر تمہارے دل کے رخ کو صحیح کریں گے, تمہارا دل کا رخ صحیح رخ پر آ جائے گا, پھر پھوٹی کے ساتھ میں گاڑی صحیح رخ پر آگے نکل جائے گی. ورنہ ریورس گیئر ڈالا ہوا ہے, اس کے بعد میں آگے جانا کہاں سے, جتنا ایکسیلیٹر مارا بیٹا اور پیچھے ہوگا. پھر جتنا روتے گناہوں کے اندر میں اتنی پھر گناہ کرنے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے نا. رونے والے حاجی صاحب پر دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں تو پورے دھوکے 10 نمبر کے کام کرنے والے روتے خوب ہیں ماشاءاللہ, آنکھیں پوچھ پوچھ کر جا کر بیٹھتے ہیں آفس کے اندر میں, نہ کوئی میز کے اوپر نہ کوئی ذرا نیچے سے دو, ہے کہ نہیں؟ گناہ کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے. تو رونا کہاں؟ یہ تو بیوہ کا رونا, یہ خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اگر میرے
میں تیرا رونا ہو جائے، آپ کی عظمت کے اندر میں تیرے آنکھ کا ایک آنسو نکل جائے، تو رب العالمین تیرے روح کو صحیح کر دے گا کہ ہم یہ آنسو ہے کہ اس سے جہنم میں سرد کرنا ہو، اور میرے بندے تجھے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ غوث و خواجہ روتے تھے، صحابہ روتے تھے، گھر برباد ہو گیا، مکے کا گھر چھوٹ گیا، بیوی بچے چلے گئے، اور میرا ایک بازو کٹ گیا، میری ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اس پہ نہیں روتے تھے، کھایا کر کے تو اپنے لیے روتا ہے، رونا بھی کہاں تھا اس کو؟ میرے آقاؤں کے عشق پر، جنت پاک کے تذکرے پر، یاد حسین پر نہیں، مولا حسن کی شہادت پر نہیں، سید کائنات پر نہیں، غوث و خواجہ کے نظاموں پر نہیں، رونا آتا بھی ہے تو کیسا روتا؟ اللہ مجھے جہنم میں رکھو ڈال، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارے 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 اتنا بڑا گناہگار تو خود اقرار کر، اب تیری دعا کیا قبول ہوگی؟ اس کے بجائے اور شاید صاحب رونا بھی ان کو چاہتا نہیں، پیچھے والے بھی جیسے روح ویسے فرشتے، رونا بھی ان کو چاہتا ہے۔ اللہ عزت کے ساتھ دین بھی دے اور دنیا بھی خوب دے، آمین زور سے بولتا ہے۔ اب تک تو مکہ تھا نہیں، مکہ تھا، اللہ صحت و سلامتی 100 سال کی زندگی دے، شاید صاحب پہلے آمین بولیں گے۔ ہاں کیوں؟ ان کا رخ نہیں، اپنا رخ تو پلٹا ہوا چھپانا، ان تو بہت اچھے آدمی بیچارے۔ نہیں، رونا کام کا نہیں ہوگا، رونا کام کا نہیں ہوگا۔ رونا خدا کی نظر میں کام کا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں، یا رسول اللہ آپ نے اتنا احسان کیا، زمین پر نہیں، فرش پر نہیں، آسمانوں پر، عرش پر آپ نے ہم کو یاد رکھا، اور ہر حال کے اندر میں آپ نے ہمارا خیال رکھا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کا کرنا پڑنے والے ہیں، لیکن آپ سے روٹ گئے اور آپ کے نارے پاک سے دور ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہم کو اپنے نارے پاک سے قریب کر لیجئے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے کہ وہ محبت ہمارے دل میں حقیقت کے ساتھ پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کی میلاد کے منانے پر ہم جشن منائیں گے، اور آپ کی محبت میں ہم آگے بڑھیں گے، آپ کی محبت کے نظاموں پر ہم اپنے آپ کو آگے رکھیں گے، اس کو ہم بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ ہم کو فضیلتیں ان نظاموں میں نظر نہیں آئے گی، ہم کو تو عظمتیں صرف آپ کی یاد میں نظر آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ مختلف روایتیں 300 برس اس سے کم و زیادہ کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن جب اللہ کو رحم آ گیا تو روح کو پلٹایا، روح کو پلٹایا، روح کو پلٹایا۔ اس لیے وہ نیکی اور وہ اعمال جو چل رہے ہیں نا، بغیر میرے آقا کے عشق کے روح کے، غنیمت ہے، اس سے بھی مت چھوٹو۔ جو اس روح کے بجائے عشق و محبت کے میرے آقا کے ان روحوں کے نظاموں سے دور ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کرتے رہو، اٹک کے تو رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کو رحم آ جائے تو پھر تم کو اللہ رحم فرما کر اپنے محبوب کی محبت کے دھارے میں لا کر داخل کر دے گا۔ اگر مجھ سے بھی کٹ گئے تو بہت دور نکل جاؤ گے۔ اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اللہ دنیا میں اعمال کا بدلہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور کسی کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے؟ جنت کا وعدہ اللہ نہیں کرتا دنیا میں، وہ تو صحابہ تھے جن کے ساتھ میں، اور صحابہ کے ساتھ میں بھی جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں عملوں اور جہاد کی بنیاد پر اور دین پر چلنے کی بنیاد پر نہیں۔ کوئی لا کر بتائے دلیل مجھے، یہ صرف صحابہ کے میرے آقا سے محبت اور عشق کی بنیاد پر کیا ہے۔ رب کے پاس میں دینے کے لیے میرے مصطفیٰ کی محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اپنے مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو، میرے آقا کو مالک بنا دیا۔ رب کے پاس میں کیا بچا ہوا ہے؟ صرف ربوبیت ہے، رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس کی عظمتوں کے لیے خدا اسی پر راضی ہے کہ وہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارے آقا، ہمارے سانسوں کے مالک، ہمارے جانوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رب ہے۔ اللہ اسی پر راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ راضی اللہ کو کرنے کا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں، کوئی فارمولا ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو راضی کرنے کا فارمولا ان سے مت پوچھو، بیچارے دیوار کے باہر جو ہے ان کو کیا معلوم ہے، اندھوں سے راستہ پوچھو تو غلطی تمہاری ہے نا جی، خود بھی گڑے میں گریں گے، لیا کے گڑے میں تم کو بھی ڈالیں گے، نہیں کیوں؟ وہ بھی انسانی شے نا، اندھے تو جا کے گرنا پھر کیوں؟ ذرا دیکھ، اندھوں کو مت پکڑ، ذرا کم از کم دکھنے والے کو بھی دیکھ لے، موٹا چشمہ وشمہ تو کم از کم گڑے میں تو نہیں گرائے گا انہیں۔ اب اندھوں کو پکڑ لیا پیچھے،
نہیں، اللہ کرم کرے گا اللہ پہنچا دے، کیسے تدبیر بھی تو صحیح اختیار کرے گا، حکم دیا اللہ نے۔ ابھی یہ زیادہ اوور کانفیڈنس کے اندر میں جا کر نہیں، ان کی تقریر اچھی اور ماشاءاللہ علم کے عہدے ان کے پاس میں اور وہ اچھے کثرت ان کے پاس میں اور دکھنے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، آنکھوں میں سرما، بڑے بڑے صافے سفید سفید رومال، اب یہ اندھوں کے پیچھے اگر لگ گیا تو بیچارہ خود نابینا ہے، اب انہیں وہ لگا بیٹا کدھر ہے، میرے کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیوں راستہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کو کہو اللہ اللہ تو ہاں ماشاءاللہ اللہ اللہ، یہ اللہ سے راست، نہیں تو شرک ہو جاتا، نہیں تو شرک ہو جاتا۔ بیٹا آخری درجے کا انتا ہے وہ جو شرک سمجھ رہا ہے، امت کو کم از کم دھوکہ دے رہا ہے کہ خدا کی ذات میں شرک کہاں؟ جو دو ہوں، ایک کو دو کرنے کو کیا بولے گی؟ ایک چیزیں دو کریں تو جو دو ہونے والی چیز ہے وہ الگ الگ تقسیم ہوگی نا۔ رب تو ایک ہے، وہ تقسیم ہونے کی ذات ہی نہیں ہے۔ اب اس کو بولے گا کہ شرک ہوتا ہے رب کی ذات میں، ارے بیٹا شرک کا کانسیپٹ رب کے ساتھ میں نہیں ہے، شرک کا کانسیپٹ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے کہ ان کو بھی ہم نبیوں کی طرح سے سمجھ رہا کہ یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہے، تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں کیوں ڈالا شرک ہے بول کے؟ وہاں شرک ہے نہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں اپنی امت سے شرک کے بارے میں مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ اگر اعلان فرما دیا حدیث سے میرے آقا کی، ابن ماجہ کے اندر میں روایت موجود ہے، میں اپنی امت سے شرک سے مطمئن ہوں۔ اب یہ جو شرک امت کو بولتے ہیں، کتنے بڑے فراڈی ہیں، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، نہیں ہیں، بیچارے نہیں ہوں گے جان بوجھ کر، مگر اندھوں کے پیچھے ہے نا۔ اب اندھے کیسے ہیں؟ اندھے ایسے کہ آگے گڑا ہے کوئی کہہ رہا ہے تو کئی کو گڑا ہے، تو ہمارے سامنے حسد کرا، گڑا نہیں ہے وہ، ہاں گڑا نہیں ہے، ذرا چل کے گرے گا کہ نہیں گرا، کیسا دھڑ ہو کے گرے گا وہ نہیں بولے یا رسول اللہ بولا شرک ہو جاتا، ارے یہ بچہ نہ تیری یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جاتا، دھڑ میں کے گڑے میں گر رہا ہے انہیں۔ میرے آقا آئے تھے کتاب دے کر چلے گئے، بڑے گڑے میں گر گیا انہیں۔ اب پیسوں کا اگر پکڑ رہا ہے یہ سہارا تو بچے گا کہ گرے گا؟ اور جان بوجھ کر واسکوٹوں کو دیکھ کر، روپے اور چھپوں کو دیکھ کر، ان کے مکتبوں، ان کے مدرسوں پر ان کے ان چیزوں کو دیکھ کر، اب ان اندھوں کو باوجود جاننے کے اگر جان بوجھ کر بھی پھر ان کے پیچھے پہ جا رہا ہے تو پھر یہ شانہ اندھا ہے نا جی، تو پھر اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کو کھینچ کے لائیں گے کہ جان تو گرے تو پتہ چلتا بولے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عالم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، سب کچھ کیا، اپنی خطا پر بہت پچھتاتے رہے، اللہ کو رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان دو بہرحال میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، آدم ہیں، بنی آدم کا سلسلہ آپ سے چلانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء فرمایا کہ میں تمہاری خطا کو معاف کر کے مقام نبوت، مقام رسالت اور مقام نورانیت میں تم کو واپس کروں۔ سب کچھ واپس ہو جاتا ہے، اللہ بخیل نہیں بنتا، اپنے محبوب کی محبت کے پیدا ہونے پر بہت اعلیٰ بنا دیتا ہے، بہت اعلیٰ بنا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میرے آقا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے، اوپر اوپر کی نہیں، صرف آنکھوں پر پھیرنے کی، مٹھے کھانے کی، بلیدے کھانے کی اور لوگوں کی دعوتیں کھانے کی نہیں، دل سے میرے آقا کی محبت کی رہنے کی جگہ وہ قلب و دل ہے۔ کیا ہے؟ مسجد ممبر نہیں ہے، بلکہ ارے عرض و سما تیری کہاں وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ دل ہے جس میں مصطفیٰ ہونی چاہیے، وہ جب آ جاتا ہے، وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بہت اونچا اٹھا دیتا ہے، بہت اونچا اٹھا دیتا ہے۔ لوگ سوال کرتے کہ پہلے بھی تو تم بھی تو گلی گلی گھومتے تھے پوٹیاں لے کے، بھئی کوئی تو کچھ کم از کم ترس آیا تو پھر صحیح دولت کی طرف میں بھیج دیا، اب کفر ہے اس طرف کو پلٹ کر دیکھنا۔ کیوں کہ جب جہاں کو نانا نے کہا کہ مصطفیٰ کی نسبت ملی تو ٹھیک ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، کسی اور طرف پہ رخ نہیں جائے گا نا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم خود اپنی عمر کا ایک حصہ ضائع کرنے کے بعد میں چلو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحبیب کی نسبت دے دی، تو تم بھی تو کم از کم نہیں، اب ہم نہیں آتے، تم وہیں اٹک کے رہتے، رہو پھر مرو، ہم کو کیا کرنا؟ جب ہم کو تم اپنا امام بنا کر اچھے سمجھ کر ہمارے پیچھے چلتے تھے اور ہمارے کہنے پہ 4-4 مہینے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے اور ہمارے کہنے پر 40-40 دن بیوی بچوں کو
نہیں شرک ہوتا، جاؤ درختوں کے پیچھے کو کیا کرنا ہے؟ تم بھی تو وہی کرتے تھے، لیکن اس کرنے کے اندر میں خدا کو کیا چیز پسند آئی کہ انہوں نے یہ نوازش عطا فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تو خطا کی معافی کا ارادہ جب اللہ نے کیا تو کیا فرمایا کہ القا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میں تمہاری خطا کو معاف کروں، کرنے والا رب ہے، لیکن کہا کہ اس تعلیم کو یاد رکھو جو تم نے عرش پر دیکھا تھا۔ فوراً چمک گئے ہمارے بابا آدم، کیا چمک گئے؟ اور وہ تعلیم کیا تھی؟ خدا کرے کہ وہ تعلیم یہ اگر سمجھ جائے امت تو شرک کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام فوراً سیٹ رائٹ ہو گئے، کہا کہ نسخہ مل گیا ہے، اللہ نے دے دیا ہے، القا فرما دیا ہے۔ وہی نہیں فرمائی، وہی کا سلسلہ نبوت کے بعد میں ہوتا ہے، 40 سال کے بعد میں القا فرمایا۔ القا امت انبیاء کے بعد میں اب اس امت کے اولیاء کو القا الہام ہوتا رہے گا۔ حق کا راستہ اگر اپنے زمانوں میں معلوم کرنا ہے تو اولیاء کے غلاموں سے معلوم کرو، تمہیں معلوم ہوگا۔ وہی تو قرآن پاک کی صورت میں ہے، وہ مجمل ہے، وہ قرآن پاک تمہاری رہبری کہاں کرے گا؟ اس قرآن کے ساتھ میں اگر آل علی اور آل علی کی نسبتیں کو جڑی ہوئی ہو اور اہل طریقت کی نسبتیں ہو تو یہ قرآن تم کو ہدایت دے گا۔ آدم علیہ السلام کے قلب مبارک کے اندر اللہ نے القا فرمایا، وہی نہیں فرمائی، وہی نازل نہیں فرمائی، جبرائیل امین نہیں آئے، القا فرمایا۔ تو امت کو حق ملنے کا قیامت تک نظام القا اور الہام کا نظام ہے۔ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد میں امت کے لیے حق کا نظام جو القا اور الہام کی صورت میں اولیاء کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور اولیاء قیامت تک رہتے ہیں اور قرآن کے ساتھ میں ان کی نسبت اور ان کی نسبت قرآن کے ساتھ میں رہتی ہے، وہی قرآن حقیقی قرآن ہوگا جو اولیاء کی نسبتوں کو لیے ہوئے ہوگا اور آل رسول کی محبت کو لیے ہوئے ہوگا، اہل بیت کی محبت کو لیے ہوئے ہوگا۔ اگر اس کے بغیر یہی پنڈت اپنے آپ کو مفسر سمجھ لے اور یہی پیر اپنے آپ کو کل سمجھ لے، اپنے علم کو سب کچھ سمجھ لے، اپنے ہی عمل کی نخبت میں سر جھکا کر رہ جائے اور مر جائے، بربادی حصے میں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ القا اور الہام کے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد میں اولیاء کے حوالے کیا ہے۔ اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، قیامت تک جو چلے گی حق کی پہچان صرف اولیاء کی ذات اور اولیاء کے نظام ہوں گے، اولیاء کے نظام، اولیاء کی ذاتیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہوگا، اس لیے بعض عارفین نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جس نے بیعت نہیں کی اس کی نجات نہیں۔ ایک روح کے اعتبار سے صحیح کہا انہوں نے، جو کہ راستہ وہیں سے ملتا ہے، راستہ وہیں سے ملتا ہے، بات غلط نہیں ہے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بیعت نہیں ہوئے ان کی نجات ہی نہیں ہوگی۔ ہاں نجات اس معنی میں کہ اگر وہ میرے مصطفیٰ کے گستاخ نہیں ہوئے، پنجتن پاک کے گستاخ نہیں ہوئے، اولیاء کے گستاخ نہیں ہوئے تو نجات یقینی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ بدعقیدگی کی وجہ سے پنجتن پاک کے، میرے آقا کے نارین پاک کے اور اولیاء کے اگر گستاخ ہو گئے، بے ادب ہو گئے اور گستاخ ہو گئے تو نجات ان کی مشکل ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ بھی کہیں گے کہ سوہن میری نظروں سے دور کرو، میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میری یہ آل کے گستاخ ہے، یہ غوث خانہ کے گستاخ ہے، یہ مولا علی کے گستاخ ہے، یہ امام حسن امام حسین اور سید کائنات کے گستاخ ہے، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میری نظر سے دور کرو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سنائی جاتی ہے حدیثیں، اپنی دکان کیسے چلے گی؟ یہ تر حدیثیں سنا دے تو یہ سارے کے سارے بادل شاہ ولی کے پاس جانا شروع کریں گے نا۔ جب وہ غریب نواز لینے کے لیے ولایت وہاں ملتی ہے، ایمان وہاں ملتا ہے، نادر پاک مصطفیٰ خدا کی قسم ہندوستان والوں کو نہیں بر اعظم ایشیا والوں کے لیے ایمان کی سند غریب نواز کی چوکھٹ پر ملتی ہے۔ ان اولیاء کی چوکھٹوں کو یہ مت سمجھو، بلکہ ایمان، دین و دھرم سب کچھ وہاں ملتا ہے، ولایت کی خیرات وہاں ملتی ہے۔ اس کی طلب میں اپنے چھوٹے برتن کو لے جا کر وہاں پر ہلکے بھکاری مت بنو، بلکہ جاؤ ان کی محبت میں تو کیسے نوازیں گے، دین و دنیا سے نواز دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی تاریخ کو یاد کرو۔ آدم علیہ السلام نے القا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا کہ کیا میرے محبوب کا توسط اور وسیلہ اختیار کرو۔ ابھی اندھا کانا بابا کیا بولتا؟ وسیلہ نہ دو، ڈائریکٹ مچھلی کی گل ہے بیٹا، وہ خود بھی اٹکا بیٹا دوسروں بھی اٹکا رہا ہے، گل ہے وہ،
ڈائریکٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے رب کے ساتھ میں، سب واسطہ۔ اچھا کانسیپٹ ہے تو وجود میں آیا ڈائریکٹ ہی چاہے گی۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بھیجا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بھیجا نا، اور باقی کو سب تو پیدا میں ڈائریکٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ٹپکائے گی تجھے؟ وہ تو مچھلیاں کیچوے کبھی سانپا ٹپکتے ہیں آسمان سے بارش سے، تو نہیں ٹپکا، نہیں ٹپک کر اتنا بڑا بچھو، اتنا بڑا سانپ اور اتنا زہریلا بن گیا تو کہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے؟ خدا کا نظام ہی نہیں ہے ڈائریکٹ کا۔ دنیا میں فرمایا کہ داروں کا اسباب ہم نے بنایا ہے، یہاں پر ہر نظام کو سبب کے ساتھ میں چلایا۔ دین و دنیا کا معاملہ توسط اور وسیلے اور سبب سے چلے گا، اور اس دنیا کے اندر میں سب سے بڑا تصور تفسر اور وسیلہ خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حق کی پہچان ہے، قرآن کے حق کی پہچان ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے محبوب کا وسیلہ دو، وسیلہ دیا آدم علیہ السلام۔ تو بابا آدم معاف کرنا ذرا، اور ہو گیا انہوں نے اتنا کیوں رلایا اللہ میاں؟ جب اتنے وہ آقا کی ذات مقبول ہے کہ جیسے ہی توسل کیا تیرے محبوب کا، فوراً تو نے مجھے نبوت بھی دیا، رسالت بھی دیا، اور میری توبہ بھی تو نے قبول کی، پھر 300 برس رلایا کیوں تو؟ آدم علیہ السلام کے دل میں بھی تو آیا ہوگا نا، آیا ہوگا نا دل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب اس لیے دیا کہ تمہاری اولاد کو میرے مصطفیٰ کی عصمت معلوم ہو جائے۔ کہیں کے لیے ہوا ہے؟ بابا آدم کو بھی، آدم علیہ السلام معاف کرنا، مجھے زیادہ بول رہا ہوں لیکن میرے محبوب کی محبت میں بول رہا ہوں، میرے محبوب مجھے راضی کروانے کے حضرت آدم علیہ السلام نے تو خوش ہوں گے نا۔ خدا کی قسم سوالات نبیوں کی بعثت مصطفیٰ کی عظمت کے ظاہر کروانے کے لیے رب نے بنائی ہے۔ نبیوں نے تو صرف یہی کیا، اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ جہاں قوم نے ان کو نبی اور رسول مانا تو فوراً کہا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، وہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، وہ جہاں کے مالک محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین تشریف لانے والے ہیں۔ کہا کہ تم بڑے چھوٹوں کا تذکرہ، تو بابا آدم نے کہا کہ ہے ہی ایسے بیٹا، وہ پودرا سوال کیا تھا، پودرے سوال کرتے ذرا زیادہ نہیں، پودرے سوال کرتے نا، باپ تو اولاد رہنے کی اسے ادب میں رہتا ہے نہیں، اس لیے مرید تو ادب کے اندر نسبت پہ صحیح چلتا ہے، مگر مرید کا باپ، مرید کی بیوی، مرید کا بھائی، مرید کا سسرا، وہ ذرا وہ چھیڑتے چھاڑتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے رہتا خاموخواہ کے، تو آخر میں بولتے نا کہ مجھ کو میرے ہاتھ پہ چھوڑ دو، مجھ کو میرے ہاتھ پہ چھوڑ دو، ورنہ وہاں اٹکا تو ادھر سے کٹتا، پھر ادھر سے کٹتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچ تو ضرور آئی ہوگی کہ اللہ کو اگر میری خطا کو معافی کرنا تھا تو پھر اتنا رلایا کیوں، 300 برس تک سجدہ کروایا کیوں، میری آنکھوں کو پلٹایا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے یا تم سے کوئی خطا کو معاف کرنے کے لیے نہیں، وہ تو خطا تم نے نہیں کی مگر میں نے ہی تو کروایا، اللہ اپنے پر لے لیا، میں نے ہی تو کروایا، میرے اختیار کے بغیر تم کہاں کر سکتے تھے؟ اے آدم، تمہاری خطا کو تم ایسے کہ خطا نہیں کرنے سے پہلے جیسے تھے اس سے اچھے ہو گئے میری نظر میں۔ خطا پر عطا اس کو کہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے نارے پاک کی نسبت پر خطاؤں پر عطا، اس لیے میلاد کے محفل کے اندر میں ان بدعقیدوں کے اس کہنے پر نہ ہو کہ جشن منانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھروں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے اظہار کی کیا ضرورت ہے، کیوں کہ یہاں پر ان کی نظر میں خطا ہے، خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کی محبت میں اللہ کی وہ عطا ہوگی، عطا ہوگی، کیونکہ میرے محبوب کی محبت میں اگر کوئی کچھ بھی کرے تو کوئی قانون خدا نے نہیں بنایا، اگر قانون بنا دیتا کہ ایسے ہی محبت کا اظہار کرو، ایسے ہی میلاد بناؤ تو پھر مسئلہ بن جاتا تھا۔ زمانوں کے تفاوت اور بدل کے ساتھ میں پھر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ لائٹر لگانا جائز کیسا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی۔ سوال پیدا ہوگا نا، اب ان فتووں کی دکان والوں کو تو عنوان ہی ہونا، 3 کی ناری تو سیدھا ادھر ہی رہتی ہے، آل علی اور آل علی اور جہاں کے مالک کے چاہنے والوں کی طرف میں پورا سفرہ تو ادھر ہی رہتا ہے ان کا۔ کہ مالک میرے آقا ہی کی ذات ہے جو ان کے اکرام علیہ السلام کے لیے بھی
قیامت کے میدان میں، بلکہ اور آگے کا گریڈ ہے میرے بچوں، میرے آقا شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں سے یہ فرمائے گا ان نبیوں کی تصدیق کے لیے کہ ان قوموں سے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، نصارہ سے، تورات و انجیل کے ماننے والی ان امتیوں سے کہے گا کہ تمہارے نبی تم کو یہ کتاب حق پہنچا ہے، اس کی شہادت پیش کرو۔ نبی شہادت تو نہیں، تم پہنچا کہ نہیں پہنچا، امت سے شہادت لیں گے۔ تو پھر وہ امت کہیں گی کہ شہادت کس کی؟ تو وہ امت اپنے نبیوں سے پوچھیں گے کس کی شہادت پیش کرے؟ تو نبی دیانتدار ہوں گے، کہیں گے کہ اس کی شہادت تو خدا کے پاس میں سے دو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرمائیں گے کہ میری شہادت کیوں؟ میرے امتیوں سے شہادت لے لو۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا کی امت کے اولیاء کو پیش کیا جائے گا، وہ پھر تصدیق کریں گے کہ ہاں تورات و انجیل کے ماننے والی قوموں کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے پورا دین پہنچایا تھا۔ ان امتیوں کی شہادت پر ان نبیوں کی امت کی نجات ہوگی کہ جو میرے آقا کی نسبت ان کے اولیاء کی تصدیق پر دیگر امتوں کی نجات کا ضمانت ہے۔ تو ہم اگر اس آقا کے قدم پڑھنے والے ہیں، اگر ان کی محبتوں کا کوئی ذرہ اپنے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں بھی ہمارے آقا کی عظمت اور محبت اس کی دلیل کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشیاں منانے کا مہینہ ہے، خوشیوں کے اظہار کرنے کا مہینہ ہے، دلوں کے پھولوں کے کھلانے کا مہینہ ہے، اس کے تذکروں کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ ولادت کا مہینہ ابھی بڑی دھوم دھام سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میلاد اس وقت میں ہوئی تھی اور آج منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا موٹا جواب دو کہ تم کو بیل کی ہڈی کتے سے ٹوٹتی، آدھی سے کاٹے تو کاٹے تو دوسرا آدھی کتا مار دیتا ہے نا۔ میلاد کا مہینہ اس وقت میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا تھا ہوگا، وہ سب کچھ ہوا تھا ہوگا، لیکن میرے آقا تو 1500 برس پہلے اس دنیا میں اب کیوں میلاد مناتے ہو؟ تو پھر رمضان بھی تو اس وقت فرض ہوا تھا، آپ چاہتے تھے روزے کیوں رکھتا؟ جمعہ کی آیتیں بھی تو اس وقت نازل ہوئی تھی، جمعہ کی نماز کیوں پڑھتا پھر؟ اور جی اس سے بڑی دلیل ذی الحجہ کے اندر میں حج اس وقت فرض ہوا تھا، آج کیوں ذی الحجہ کے مہینے میں جا کے حج کرتا؟ اللہ جو احکامات دیتے ہیں وہ طلب قیامت کے لیے رہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے پہلوان؟ اس وقت میں تھا ہوگا، میرا شریف کیوں مناتے ہیں، میلاد مبارک کیوں مناتے ہیں، اس وقت میں تھا ہوگا، لیکن وہ تو بات نہیں ہے نا۔ لیکن خدا کا حکم ختم ہونے کے لیے نہیں رہتا۔ حج اس زمانے میں فرض ہوا تھا، آج بھی حج جب میں جا کے کروں تو میرے مرید کی حج کرے، کیا کہ اے عمرہ ہوگا حج نہیں ہوتا، حج کرنا تو جاہل مرید بھی کہے گا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جا، بے شک صحیح ہے۔ کیوں کہ اللہ نے حج کو اس زمانے میں فرض کیا، ابھی بھی حج کرے گا 15ویں صدی میں نہیں، قیامت تک بھی، تو حج جو ہوگا وہ ذی الحجہ ہی میں ہوگا۔ اور کوئی کہے کہ وہ مہینے کا اس وقت میں تھا اب نہیں، تو وہ جیسے قانون کے خلاف کر رہا ہے، ایسے ہی میلاد مصطفیٰ میرے آقا کے ولادت کے اوپر اس دنیا کے اندر میرے آقا تشریف لائے، اس وقت میں کائنات جشن منا رہی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، اور رب العالمین پھر پرندوں کو گیت گانے لگا رہے تھے، اور جنگل کے جانور خوشیاں منا رہے تھے، زمین و آسمان چھوم رہے تھے، اور جنت کی حوریں نغمے گا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے آقا کی ولادت پر ہوا تھا۔ جب ہوا تھا، خدا کی قسم آج بھی میلاد کے موقع پر ہوتا ہے۔ تیری آنکھ لگتی ہے تو کیا کرے گا؟ آنکھوں میں روشنی پیدا کر، یا جن کو روشنی تھی ان سے پوچھ، یہ مت کہے کہ اس وقت میں تھا اب کیوں؟ ابھی بھی اب تو زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ کیوں کہ اس وقت میں تھا تو اس وقت میں روزے فرض میں، تو آج بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس وقت میں حج فرض تھا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ عقیدہ صاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے اتنی تیاریاں، اتنا اہتمام، اتنی میلاد کی محفلیں نہیں ہو، کیا کرتے معلوم ہے؟ بچنے کے واسطے بچنے کا چھوڑ راستہ نکالے نہیں، میلاد النبی کا جلسہ رکھو، سیرت النبی کا جلسہ رکھو۔ کیا کیا اللہ ہے بابا تم؟ سیرت النبی، میرے آقا کی سیرت، آقا نے تو روک دیا وہاں پر، مجھے جیسا نماز پڑھتے دیکھو ویسا پڑھو، میرے جیسی نماز پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کون ہے جو میرے آقا کی سیرت پر چل سکے؟ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، میلاد کی محفلوں کو ختم کرا کر سیرت النبی کے جلسے لائے ہیں۔
کہاں گئے پھر سیرت النبی کے جلسے؟ اب جلسے تو تم نے 10 سال کرائے تھے سیرت النبی کے جلسے، میلاد کے جلسوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب اس کے بدل میں تم نے لا لیا تمہارے گیانلروں نے اور یہودیوں نے مشورہ دے دیا کہ اب اصلاح معاشرہ کے جلسے لاؤ۔ اب ہوئے سیرت کے جلسے بھی، میلاد کے جلسے ختم ہوئے، اس کے بدل میں سیرت کے جلسے لائے۔ سیرت کے جلسے اب ٹکرے کی گئے تو بھی نہیں نا، پھر کیا ہے اصلاح معاشرہ کے جلسے، استقبال رمضان، اور پھر پتہ نہیں کون سے عنوانات تھے، وہ جلسے تو ہوئے، علماء بیان کر رہے ہیں خوب، لیکن نہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا جو مرکز ہے، خدا کی قسم یہ نور کے لینے کا مرکز ہے، امت کو اس کے اندر سے ختم مت کرو۔ خوش نسبتی تمہاری ہماری آپ کی یہ ہے، کیا دوسرا یہاں پر مجلس سے میلاد مصطفیٰ کی یہاں پر آپ حضرات شریک ہوئے ہو، یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ کل بھی بالاہتمام آج کے نہ کرنے پر توبہ کر کے کل تو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچوں کو لے کر مغرب سے پہلے انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے۔ کیوں نہیں پہنچیں گے؟ ثواب ملتا کہ جنت ملتا ہے۔ بابا میرے آقا کی میلاد کی تھوڑی خوشی منانے پر مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ ہم کیا کہیں؟ شروع میں بات کیا تھا، میلاد پر خدا نے صبر کا اور ثواب کا کوئی لیول نہیں رکھا۔ میلاد کی تھوڑی خوشی منانے پر کافر کو خدا نے محروم نہیں کیا۔ ابو لہب کون ہے؟ کافر ہے کہ ابو لہب؟ ابو طالب مومن ہے، خدا کی قسم، مومنوں کے دل کی دھڑکن ہے، خواجہ ابو طالب ہے وہ۔ ابو لہب کی صف میں مت لو، جو منکر تھا میرے مصطفیٰ کا گستاخ تھا وہ ابو لہب تھا۔ وہ کافر ہونے کے باوجود جب تولد اور میلاد ہوا میرے مصطفیٰ کا تو ایک سرور کی کیفیت میں صوبیہ جو اس کی لوٹی تھی، پانی تھی، اس نے آ کر ابو جہل کو اس نے کہا، ابو لہب کو، کہ آپ کو مبارک ہو کہ یتیم بھائی کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے۔ تو مارے خوشی کے اس نے محمد رسول اللہ کہے کر نہیں، بھتیجا کہے کر اتنا فرد خوشیت میں مسرور ہوا اور خوش ہوا۔ جو میلاد پر خوش نہ ہو، ابو جہل تماچا مارے گا تو قیامت میں، بدرسی ہو تم لوگ، مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ بتائے گا محمد ابو جہل کہ میں کافر ہونے کے باوجود محمد بن عبداللہ کے کہنے کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے میں نے ایک اشارہ یہ کیا تھا کہ صوبیہ کو کہا کہ تو آزاد ہے اس خوشی کے اندر میں۔ تو جب وہ مرا تو اس کے بعد میں اس نے پھر بنی ہاشم کے بہت سے لوگوں کو خواب نہیں بتایا کہ اللہ نے بڑے سخت عذاب میں مجھے مبتلا رکھا ہے، لیکن سوموار کا دن، دوشنبے کا دن، پیر کا دن، مولد مبارک کا دن، کون سا جو امت بھول گئی آج؟ پیر کا دن۔ اس پیر کے دن بے اختیاری طور پر میں نے دنیا کے مالک محمد رسول اللہ کی آمد پر اگرچہ کے بھتیجا سمجھ کر میں نے ایک پانی کو آزاد کیا تو اللہ اس کے عوض میں مجھے پیر کے دن فجر سے لے کر ظہر تک کے لیے اللہ جہنم کے عذاب سے دور کرتا ہے، اور اس انگلی کے اندر میں شیرین میٹھے پانی کا چشمہ رکھتا ہے، اور اس کو میں چوستے ہوئے 8 دن کی جہنم کی سختی سے اپنے آپ کو دور پاتا ہوں۔ ایک کافر میلاد کا اہتمام کیا، میلاد مصطفیٰ کی خوشی منایا، ظالموں مسلمانوں کو میلاد کی محفلوں کی خوشیوں کو کھینچ کر تم نے گمراہ کیا ہے امت کو۔ پھر سے امت کو میلاد کی خوشیاں دو، مسجدوں میں دو، اپنے گھروں کے اندر میں دو، اور ان محفلوں کو سجا کر امت کو بتا دو، امت کو آقا کی امت بنا دو۔ سمجھ گئے؟ کافروں کو میلاد کی خوشی کے اوپر محروم نہیں کیا رب نے، تو مسلمان اگر میلاد کا اہتمام کرے، خوشیاں منائے، محروم ہوگا؟ اس لیے کوئی قانون نہیں کہ اتنا کرو، جو کچھ کر سکتے ہو جائز و حلال ہے، شراب مت پیو حرام ہے، کچھ ایسے کام مت کرو جو ناجائز ہے، لیکن لنگر لٹاؤ، خوشیاں مناؤ، نئے کپڑے پہنو، لوگوں کو تحفے دو، غریب و مسکینوں کی مدد کرو، اپنے گھروں پر دسترخوان بچھاؤ، درود پاک کا دسترخوان بچھاؤ، اور صلاۃ و سلام پڑھو، نعتیں پڑھو، یہاں بھی پڑھو، خانقاہوں میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، اور اپنے گھروں میں پڑھو، اور اپنے گھروں پر لائٹیں لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر میں فلیکسیاں لگا رہو، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تمہارے میرے کام آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو کل کی مجلس میں بھی اہتمام کے ساتھ پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو یہ دولت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔